بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کہانی سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمارے اشتیاق مدثر۔ آج کا عنوان ہے احد کا میدان۔ احد کا میدان خون بہہ رہا تھا مگر زباں پر بد دعا نہیں، دعا تھی۔ مدینہ کی سرزمین ہوا میں گرد اڑ رہی ہے، تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی چمک اور سامنے کفار کا لشکر۔ یہ غزوہ احد کا دن ہے، مگر آج ہم جنگ کی حکمت عملی نہیں سنائیں گے۔ آج ہم اس لمحے کی بات کریں گے جب چہرہ مبارک لہو لہان تھا، دانت شہید ہو چکے تھے اور صحابہ بے بسی سے دیکھ رہے تھے، لیکن زبان پر کیا تھا؟ بد دعا، انتقام نہیں، زبان پر تھی دعا۔ یہ ہیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سن 3 ہجری، مقام مدینہ کے قریب احد کا پہاڑ۔ کفار مکہ بدلہ لینے آئے تھے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر ایک غلطی، تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی، افواہ اڑی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ دردناک لمحہ، ایک پتھر آیا، چہرہ مبارک پر لگا، خون بہنے لگا، خود کا ہلکا رخسار میں دھنس گیا، دانت مبارک شہید ہو گئے۔ صحابہ تڑپ اٹھے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ یہ وقت تھا جب کوئی بھی انسان بدلہ لے سکتا تھا، جب دل زخمی تھا، جسم زخمی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ کیا دل ہے، کیا رحم ہے، کیا صبر ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ڈھال بن گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ اپنے ہاتھ آگے کر کے تیر روکتے رہے۔ عمارہ تلوار لے کر دفاع کرتی رہیں۔ سب جان قربان کرنے کو تیار تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر پھر بھی دعا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھاٹی میں لے جایا گیا۔ خون صاف کیا جا رہا تھا، چہرے پر زخم تھے، لیکن دل میں اپنی امت کی فکر تھی۔ سوچئے، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو معمولی بات پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی برا کہہ دے تو ہفتوں تک بدلہ سوچتے رہتے ہیں، مگر یہ وہ ہستی ہیں جو پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کر رہی ہیں۔ یہ احد کا میدان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ طاقت بدلہ لینے میں نہیں، طاقت معاف کرنے میں ہے۔ عظمت غصے میں نہیں، عظمت صبر میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں سے محبت میں ہے۔ تصور کیجئے، چہرہ لہو لہان ہے، دانت شہید ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے اللہ، انہیں معاف کر دے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین نے دیکھا کہ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آج اگر کوئی ہمیں تکلیف دے، ہم کیا کریں؟ احد کو یاد کریں۔ اگر دل زخمی ہو جائے تو بدلہ نہیں، دعا کریں۔ اگر کوئی دشمنی کرے تو ہدایت کی دعا کریں۔ یہی سنت ہے، یہی عظمت ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ، جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی، ہمیں بھی معاف کرنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ،
ہمارے دلوں میں رحم، صبر اور حلم پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما۔ آمین الہی آمین۔ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آئیکن کے بٹن کو آن کریں اور اچھے کامنٹس کریں تاکہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ السلام۔